अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट शारीन अंसारी और मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ एक बार फिर एस पॉज पॉडकास्ट सीरीज के एक नए एक्साइटिंग एपिसोड के साथ। सिंध गवर्नमेंट ने एक बहुत ही जबरदस्त इनिशिएटिव लिया है। सिंध गवर्नमेंट आपके लिए लाया है सिंध बिजनेस वन स्टॉप शॉप विच इज कॉल्ड एस पॉज एज वेल। अब जो ये एस पॉस है ये पूरा एक ऑटोमेटेड प्रोसीजर है, ये पूरा वन विंडो प्लेटफॉर्म है जिसके ज़रिए कोई भी एंटरप्रेन्योर जो है अपने सारे प्रोसेस को ऑटोमेशन के ज़रिए, डिजिटाइजेशन के ज़रिए आसानी से एंटरप्रेन्योर बन सकता है। इसके बारे में मज़ीद जानने के लिए मैं तो चाहूँगी कि मैं आपको अब मिलवाऊँ हमारे गेस्ट के साथ जो कि हमारे साथ मौजूद हैं, एंड आई एम वेरी वेरी ऑनर्ड टू वेलकम हिम to our podcast today because it's actually an honor and pleasure to meet the senior government official of Government of Sindh, जो कि हैं राजा खुरम शहजाद उमर साहब, सेक्रेटरी इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ सिंध। मैं चाहूँगी कि मैं उनका खुशामदीद करूँ। इनका एक्सपीरियंस ओवर 2 decades का है एंड he has been seated at provincial and federation level as well. तो आइए खुशामदीद करते हैं अपने गेस्ट का और इस गुफ्तगू को शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सेक्रेटरी साहब, कैसे हैं आप? थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम वेरी फाइन। Thank you so much, sir. It's a pleasure to have you today at this podcast series with us, and I'm really honored to have this conversation with you on the topic of SPOS. So, सेक्रेटरी साहब, इसी बात को आगे बढ़ाते हुए अभी हम रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं, आपने भी रिफॉर्म्स की बात की कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और रिफॉर्म्स लाया है एसपॉस। अब रिफॉर्म्स जो होते हैं ना वो हम सबको जैसे पता है स्टैटिक नहीं हो सकते, इट हैज़ टू बी कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग, कॉन्स्टेंटली कुछ ना कुछ हम करते रहें। ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो इवॉल्विंग प्रोसेस उसका चलता रहता है। अब इसको मद्देनजर रखते हुए अगर आप कहेंगे हमारे नाज़रीन को ये बता सकें कि एसपॉस जैसे कि अभी आपने बताया कि 16 की गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को इंटीग्रेट करता है, राइट? तो क्या आगे जाके आपका फाइनल स्कोप ये 16 तक ही महदूद रहेगा या आगे जाके इसको आप एक्सपैंड करेंगे और इसको आप बढ़ाएंगे आगे? ये एसपॉस है जी, दिस इज़ बेसिकली एक हिस्सा है उस बड़ी पिक्चर का जो नेशनल लेवल के ऊपर बन रही है। जैसा कि यू नो द कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम, जो सब्जेक्ट्स डिवॉल्व हो गए हैं, जो सूबे के पास हैं और वो सूबे की जिम्मेदारी हैं, वो उसमें हमारे पास 48 डिपार्टमेंट्स हैं। आउट ऑफ दीज 48 डिपार्टमेंट्स अभी तक हमने एस बॉस की फर्स्ट, सेकंड और थर्ड वेव में 16 डिपार्टमेंट्स को ऑटोमेट कर रहे हैं। इंशाल्लाह जब ये ऑटोमेशन कंप्लीट हो जाएगी तो ये इट विल क्रिएट अ वैल्यू एंड इट इज़ क्रिएटिंग अ वैल्यू। और ये जब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जो हमारे अल्टीमेट क्लाइंट हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो बिजनेसमैन हैं, जो जिनको हमने हर जगह अपनी स्टेक होल्डर्स को हर सतह पे अपने साथ रखा, उनके इनपुट्स लिए हैं, तो जब वो फैसिलिटेट होंगे तो इट विल आल्सो क्रिएट एन इम्पीटस एट द सेम टाइम। बल्कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध जो है ये जो फर्स्ट जो हमारा एस बॉस है फॉर द 16 डिपार्टमेंट्स, ये तो हम वर्ल्ड बैंक के प्रोग्राम के अंदर कर रहे हैं। जबरदस्त। तो अगर ये कंप्लीशन के बाद अगर हम वर्ल्ड बैंक या कोई डोनर एजेंसी इसमें सपोर्ट नहीं करती तो इवन गवर्नमेंट ऑफ सिंध विल टेक द लीड और जो रिमेनिंग 48 डिपार्टमेंट्स हैं उनको भी इंशाल्लाह हम एस बॉस ही की तरह इसको एस बॉस के ऊपर लेकर आएंगे। और ये एस बॉस जो है बी रेडी के हवाले से जो हम ये जो इंटरवेंशंस कर रहे हैं, ये एट द एंट्रेंस और एंट्री पॉइंट ऑफ द बिजनेस है। तो इसके साथ साथ जो सब्जेक्ट्स हमारे फेडरल गवर्नमेंट के पास है, मसलन अगर कोई बंदा यहाँ से एक ऐसा बिजनेस करना चाहेगा जिसमें कुछ अथॉरिटीज़ जो हैं वो फेडरल गवर्नमेंट की इन्वॉल्व होंगी, तो फेडरल गवर्नमेंट इसको एक बड़े पैमाने के ऊपर एक प्रोग्राम रन किया जा रहा है और उसके ऊपर वर्किंग हो रही है, दैट इज़ पी बॉस, पाकिस्तान बिजनेस वन स्टॉप शॉप। तो वो तमाम इंस्ट्रूमेंट्स या वो तमाम कारोबार जिसमें हमें हमारे किसी भी बिजनेसमैन को परमिशन के लिए फेडरल गवर्नमेंट के पास जाना पड़ेगा, वो थ्रू एस बॉस फर्दर आगे इंटीग्रेट हो जाएंगे पी बॉस के साथ जी। और इसी तरीके से पी बॉस जो है वो बिसाइड्स दैट ऑन द साइमल्टेनियसली दूसरे दोनों सूबे जैसे केपी है, पंजाब है, बलूचिस्तान है, फेडरल गवर्नमेंट उनको भी प्रोडिंग टू देम कि वो अपने अपने एस बॉस बनाए, वो अपने बॉस बनाए, बिजनेस वन स्टॉप शॉप बनाए। तो पंजाब का अपना बिजनेस वन स्टॉप शॉप होगा, सिंध का जैसे है, केपी का होगा, बलूचिस्तान का होगा और फेडरल गवर्नमेंट का होगा। तो इवन कि ये इंशाल्लाह देयर अ स्टेज विल कम
کہ جب ہمارا کوئی بزنس مین اگر پنجاب میں، سندھ میں، بلوچستان میں یا فیڈرل گورنمنٹ میں جی بزنس کرنا چاہے گا تو الٹیمیٹلی تمام ہمارے 48 ڈپارٹمنٹس پلس گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس اور یہ تمام جو ہیں یہ اس میں ایک ہی ہمارے اس ویب میں انٹیگریٹ ہو جائیں گے. واو دیٹس تو الٹیمیٹلی یہ ایک ایسا بزنس ٹوٹلی جو بھی ریڈی ہوگا اس میں پاکستان پورا اس کے کینوس کے اوپر ایکسیس پوائنٹ کے اوپر پورا پاکستان اس میں انٹیگریٹ ہو جائے گا انشاءاللہ. اور یہ تمام جو سروسز ہیں وہ آپ کسی بھی پاکستان کے کسی کونے میں بزنس کرنا چاہیں گے دیٹ ول بی کمنگ آن سنگل کلک. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بتا دوں کبھی ہمارے جو اپنا بزنس ہے ایس باس جو ہے اس میں وہ تمام بزنسز جہاں پہ ہمیں انٹیگریٹر ہم 16 انٹیگریٹرز کے ساتھ آلریڈی انٹیگریٹ ہو گئے ہیں جس میں SECP ہے، نادرا ہے اور PMD ہے اور وہ باقی جو تمام جو فیڈرل گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹس ہیں جس میں ہماری جو فنڈنگ کے حوالے سے یا فائنانسز کے حوالے سے انٹیگریشن ریکوائرڈ تھی وہ آلریڈی ہم نے انٹیگریٹ کر دیے ہوئے. تو الٹیمیٹلی وی آر موونگ ان اے ڈائریکشن کہ جس میں انٹائر کنٹری ناٹ اونلی ان سندھ بلکہ سندھ کو یہ آپ کریڈٹ ضرور دیں گی کہ ایون کہ پی باس بننے سے پہلے بھی ایس باس جو ہے وہ الحمدللہ بن گیا. بالکل سیکرٹری صاحب آئی تھنک ماشاء اللہ آپ نے تو بہت ڈیٹیل میں بتایا ہمیں اور ہمارے ناظرین کو بھی. ایم شور سندھ کے باسی، سندھ کی عوام، ہمیں جو بھی لوگ سن رہے ہیں ان کو اب یہ کلیئر ہو گیا ہے کہ یہ جو پورا ایک انیشیٹو ہے ایس باس کا جس پہ کہ گورنمنٹ آف سندھ نے پائنیئر کیا ہے، یہ اس طرح نہیں ہوا کہ اچانک ہو گیا یا راتوں رات ہو گیا، بلکہ اس پہ 3.5 سال کی محنت لگائی گئی ہے اور اس کو بہت کیئرفلی، ویری ویل تھاٹ اینڈ ویری ویل پلانڈ طریقے سے ایگزیکیوٹ کیا گیا ہے، جس میں یہاں تک جیسے کہ سیکرٹری صاحب ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہاں تک دیکھا گیا کہ کون سے ایسے بزنسز ہیں جس کی ریگولیٹری ریکوائرمنٹس زیادہ ہیں تو اس کو بھی کس طرح سے ہمیں اکوموڈیٹ کرنا ہے، کس طرح فیسیلیٹیٹ کرنا ہے. یہ آئی تھنک اٹس اے ونڈرفل انیشیٹو بائی دا گورنمنٹ آف سندھ ٹو فیسیلیٹیٹ اینڈ ٹو امپاور دا پیپل آف سندھ. سیکرٹری صاحب جیسے کہ ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ ریفارمز جو ہے وہ ہم بالکل آپ لائے ہیں، بہت ساری چیزیں ہم کر رہے ہیں، لیکن ریفارمز اگر اسٹیٹک رہتے ہیں، ریفارمز کو کانسٹنٹلی ایوالو کرتے رہنا چاہیے اور ٹرانسفارمیشن کا بھی یہی اصول ہے. تو اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے ابھی آپ ذکر بھی کر رہے تھے کہ 16 کی ڈپارٹمنٹس انٹیگریٹڈ ہیں انٹو ایس باس. So our question here is that will you only be confined to these 16 key departments or you will be expanding this further? What is the plan for future for SBOS? میں یہ کہنا چاہوں گا this is the first small but very instrumental step in the right direction. یہ ایک چھوٹا سٹیپ ہے اور یہ اس بڑے ایکو سسٹم کا ایک پارٹ ہے جو پاکستان میں ان پرٹیکولر ان جنرل اور سندھ ان پرٹیکولر ہم آٹومیشن اور ڈاکومنٹیشن کے حوالے سے لے رہے ہیں. اب یہ تھوڑا سا اس ایکو سسٹم کی جو انٹائر پکچر ہے وہ ایسے ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ یہ کرنا چاہ رہی ہے. جیسے آپ کو پتہ ہے کہ دی کانسٹیٹیوشنل اسکیم آفٹر 18th amendment there are different subjects that federal government deals and there are different subjects that provincial governments deal. Absolutely. تو جو ہمارے 48 ڈپارٹمنٹس ہیں جن میں ہمارے جتنے بھی بزنس مین ہیں اور یہ جتنے بھی انسٹرومنٹس ہیں ان RLCOs کو میں کمبائن کر کے انسٹرومنٹ کہہ رہا ہوں کیونکہ وہ انسٹرومنٹ مینس مراد وہ چیز ہے جو ہم کسی یوزر کے حوالے کرتے ہیں. تو یہ انسٹرومنٹس چونکہ بزنس مین یوز کرتے ہیں اور ان کا کام آتا ہے تو یہ ان کے حوالے سے جو یہ تھا کہ ہم فرسٹ ویو کے علاوہ جو 48 ہمارے جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہیں ان تک یہ لے کر جائیں گے. اور اس میں حکمت یہ تھی کہ ہمیں گیٹنگ لیجیٹیمیسی اور سپورٹ اینڈ وین وی کریٹ اے ویلیو فار دوز انسٹرومنٹس ویچ آر ٹیکنگ اپ ان دا فرسٹ فیز، اس کے لیے امپیٹس اور ریفارم کے لیے جو ہے نا فضا اور بنتی جائے گی بلکہ اس کے لیے ڈیمانڈ اور ارج بھی کریٹ ہوتی جائے گی. اور یہ اس کا یہ اسی چیز کا مظہر ہے کہ ایٹ دا سیم ٹائم فیڈرل گورنمنٹ بھی یہ چاہ رہی ہے کہ وہ پاکستان کے لیول کے اوپر جن سبجیکٹس میں جو فیڈرل گورنمنٹ ٹیک کرتی ہے اس میں وہ پی باس پاکستان بزنس ون اسٹاپ شاپ بنائے. جی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بزنسز اگر سندھ کا کوئی ایک بزنس مین ہے جس کا بزنس کہ کچھ پورشنز جو فیڈرل گورنمنٹ کے کچھ ڈپارٹمنٹس جن کی پرمیشن دیتے ہیں تو وہ اس پہ ایس باس پہ آ کے وہ پی باس پہ بھی لینڈ کر جائے گا اور وہ جو اس کی کمپلیمنٹری جو RLCOs ہیں جو کہ فیڈرل گورنمنٹ نے دینے ہیں وہ بھی اس کو ایس باس کے اوپر مل جائیں گے. اور فیڈرل گورنمنٹ کا پلان یہ ہے بلکہ دے آر ایگزورٹنگ آل دا پروونسز کہ تمام جو صوبے ہیں وہ اپنے اپنے بزنس ون اسٹاپ شاپس بنائیں اور وہ ساری کی ساری انٹیگریٹ ہوں گی ود دا فیڈرل گورنمنٹ اور دیٹ ول پی باس. سو
the ecosystem will be like this, that at the top there will be a national level Pakistan boss, P-boss, Wow, that's and at the provincial level there will be respective provincial bosses or automation programs. جی So vertical mobility plus horizontal mobility to the citizens of Pakistan wherever they are living, either they're in GB, in KP, in everywhere. So اگر انہوں نے ایک دوسرے صوبے میں بھی کام کرنا ہے تو وہ they will get through their S boss, their own boss, their own interface. وہ ان کو پرمیشن وغیرہ مل جائیں گی. اور اگر فیڈرل گورنمنٹ میں بھی انہوں نے کام کرنا ہے تو فیڈرل گورنمنٹ میں بھی وہ تھرو انٹیگریٹ ہو جائیں گے تھرو اس ایس باس کے ذریعے. سو 48 ہم اس کو انشاءاللہ آگے فردر ایکسپینڈ کریں گے تھرو 48 اور انٹائر اسپیکٹرم آف دی وچ دا فیڈرل پروونشل گورنمنٹ ڈیلز. اور ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اس کا جو ایکو سسٹم انشاءاللہ ایوالو ہوگا اور اس میں یہ ہوگا کہ ایسا ایک انٹیگریٹڈ انٹرفیس بنے گا بٹوین دا فیڈرل گورنمنٹ اینڈ دا پروونسز اینڈ امنگ دا پروونسز اینڈ انٹر پروونسز کہ وہ آپ کسی بھی جگہ پہ بزنس مین لینڈ کرنا چاہے گا تو وہ اپنے گھر بیٹھ کے پاکستان کے کسی بھی جگہ پہ اپلائی کر سکے گا اور وہاں پہ وہ بزنس اپنا اسٹارٹ کر سکتا ہے. زبردست. اس سے اچھی کیا بات ہو سکتی ہے کہ پاکستان کے کسی بھی کونے میں بیٹھ کے کوئی بھی کہیں بھی کبھی بھی انٹرپرینور بن سکتا ہے. اور جیسے کہ آپ نے بتایا سر ایک بہت ہی زبردست انیشیٹو ہے کہ ایس باس تو سندھ کا پائنیئرنگ انیشیٹو ہے مگر اب پورے پاکستان میں اس چیز کو امپلیمنٹ کیا جائے گا اور پروونسز بھی کریں گے اور آپ کہیں سے بھی اپنے بزنس کو سٹارٹ کر سکتے ہیں. ناظرین ہمارے ساتھ رہنے کا بہت بہت شکریہ. اس وقت ہم ایک بہت ہی زبردست اور دلچسپ کانورزیشن میں انگیج ہیں with the Secretary Investment Department Government of Sindh راجہ خرم شہزاد عمر صاحب کے ساتھ. اور یہ گفتگو کو آگے جاری رکھتے ہوئے انشاءاللہ ہم آپ سے دوبارہ ملیں گے اسی کانورزیشن کے ایس باس پوڈ کاسٹ سیریز کے اس کانورزیشن کے دوسرے حصے میں.